السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو جیسے کہ ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ رہے تھے حروف مدہ، تو حروف لین کا بیان کس طرح ہوگا، کیسے ہم ادا کریں گے، ٹھیک۔ اور اب ہمیں سمجھنا ہے تنوین کیا ہوتا ہے، تنوین کسے کہتے ہیں، تو وہ سمجھنا ہے، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یعنی کہ جو دو زبر ہے، دو زیر، دو پیش ہے، ان تینوں کو ملا کر تنوین کہتے ہیں، ٹھیک۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، با الف دو زبر بن، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن۔ جیسے کہ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اسی طریقے سے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہاں جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی کہ جو تنوین ہے، تنوین آپ کو میں نے کہا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جو یہ تنوین ہے اور جو نون ساکن ہے، نون ساکن ایسے ہوتا ہے جس نون پر جس نون پر سکون ہو، جزم سکون ہو، اس کے نون ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جو تنوین ہے اور نون ساکن ہے، اس کی آواز یکساں یعنی کہ سیم، ٹھیک، ایک ہی جیسی دونوں کی آواز نکلتی ہے۔ جیسے یہاں میں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہے، تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، یہاں ہمیں تنوین کی آواز بھی یکساں نکلتی ہے اور جو نون ساکن ہے، نون ساکن کی آواز بھی یکساں ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہاں لکھا ہے جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ پچھلی کلاس میں کہا تھا میں نے جس حرف پر جزم سکون ہو تو وہ حرف ہی نہیں رہتا بلکہ وہ حرف ساکن بن جاتا ہے۔ یعنی کہ با، اگر با پر جزم ہوگا تو با ساکن، تا پر، ایسے ہی یہاں تک کسی بھی حرف پر جزم سکون ہو تو اس کو اسی حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہاں نون پر ساکن ہے، ٹھیک، تو نون ساکن، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو تا دو زیر تین، تا نون زیر تین، تا دو پیش تون، تا نون پیش تون۔ تو دوستو آج کا سبق اتنا ہی، کل ہم پڑھائیں گے نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، 4 ہیں، کس طرح ادا کریں گے، اظہار کا معنی کیا ہے، اخفا کا، کل ہم انشاءاللہ اس کے آگے شروع اور کریں گے۔ تو آپ سے